بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کرے۔ اگر خوش باش بچہ اچانک اداس نظر آئے تو وجہ جانے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو، اس گھر کے لوگ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوتے۔ پھٹکری کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ الٹا سونے کی عادت ترک کر دے، ورنہ دل کی دھڑکن رکنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ ناظرین، انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی بھی شوگر نہیں ہوتی۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 50 گرام نمک پانی میں گھول کر متاثرہ شخص کو پلا دے، اس سے قے ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زہریلی شے فوراً باہر آ جاتی ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو استغفار کی کثرت سے ورد کرے، تمہیں اس کے متبادل چیز مل جائے گی۔ خربوزے سے ماہواری کا درد دور کیا جا سکتا ہے۔ ماہواری کے دوران خواتین کو پیٹ میں درد رہتا ہے۔ یہ درد کبھی کبھی شدت بھی پکڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ خون کا جم جانا ہوتا ہے۔ دانت فیلے یا کمزور ہو تو کھانے کا نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ مزن لے، پیس کر پاؤڈر بنا لے اور اسے دانتوں پر لگائے۔ دانت مضبوط اور چمکدار ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ ناظرین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثناء میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے، جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اس سے بھی کہا جاتا ہے، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا، تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہ کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے، جیسے جن و انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ کھجور جسم میں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان غصہ میں محتاط رہے اور اپنی مقدار سے تجاوز نہ کرے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ کچا دودھ پیتے ہیں، ان کے ہڈیوں کی ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ مچھلی دھونے سے قبل اگر اس پر تھوڑا سا سرکہ لگا دیا جائے تو اس کے چھلکے آسانی سے نکل جائے گی۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہو تو سونف اور الائچی پانی میں ڈال کر پیے۔ جمائی کو روکنے کی کوشش نہ کرے، اس سے دماغ کی رگ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ اس پہ اولکانا معدے کی تیزابیت دور کرتا ہے اور پیٹ کے درد کو ختم کرتا ہے۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے، اس کا معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر مٹی کا تیل لگائے اور پھر ایک قطرہ ناخن پر ڈال کر اس سے مسل لے۔ اس سے ہاتھ پاؤں سن ہونا بند ہو جائے گے۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوتا ہے۔ بدہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر ہم وزن مقدار میں شہد اور لیمو کا رس ملا کر پی لے، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ 90% لوگ جو باتیں میسج پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کہہ پاتے۔ سائیکالوجی کے مطابق زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو سونے سے قبل ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرے۔
انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ آواز بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو تو شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ جلدی رو پھڑتے ہیں اور عام حالات میں زیادہ ہنستے ہیں۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چلتے ہوئے سبق یاد کیا کریں، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کریں، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کڑے ہو کر کھجور کھائے، جوانی تا دیر قائم رہے گی۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گنے اور چمکدار ہو جائے گی۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھائے۔ جو لوگ سیب کا استعمال کرتے ہیں ان کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے معافرت طلب کرو، اس کے لیے سوال و جواب کے موقع پر ثابت قدمی کی درخواست کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لو، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لیا کرے، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ چائے کو دوبارہ گرم کرنے پر چائے میں ایش کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جن سے پیٹ سے جڑی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ بچے کو خبردار کرے کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھے کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ سردیوں میں سونف کھانا گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی۔ ایک کھجور اور دہی ایک ساتھ کھاؤ، اس سے چھاتی صاف رہتی ہے، بلہم نہیں آتا اور گلا صاف ہو جاتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرے ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوری بعد مت نہائے ورنہ پیٹ باہر نکل آئے گا۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے رہتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے تو 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈالیں، دار چینی اور چینی بھی شامل کریں، اس کو دن میں 2 بار استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے کی جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسپیول کا چلکا ڈال کر کھا لیا کرے، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اس کو مارتے ہیں۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو اگر تیزی سے بولے تو وہ شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ عورت نے اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جائے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ ناظرین، کیڑا جسمانی توانائی بڑھاتا ہے، بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرتا ہے، جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کیڑا کھانے کی عادت اپنائے اور جسم کو مختلف بیماریوں سے بچائے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دھوپ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے پھر وہ کسی بڑی مرض اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑے کرتے رہیں گے تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ کھانے سے 2 گھنٹے قبل 2 گلاس پانی پینے سے ہاضمہ بہترین رہے گا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو عورت ہمیشہ صاف ستھرے رکھنے کی کوشش کرے۔ بٹیر کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائے تو سمجھ لے اگر بوڑھے ہو جائے پھر بھی طاقت کم نہیں ہوگی۔ بانجھ عورت دودھ میں اسپیول اور انار دانہ ڈال کر پیے
حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور کرے گا۔ دماغ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے وزن کو کم کرنا ہے تو ایسے افراد دو چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیمو کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پھینس لیں۔ صبح شام ایک چٹکی کھانے سے چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناظرین، سر میں جوئے پڑ جائے تو پودینے کا رس صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالو اور سر کو خوب دھو لو۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئے مر جائے گی۔ جب ہم چینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کرنے پر الحمدللہ کہو۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ نہار منہ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے دل اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے اور جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ ناظرین، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے کے لیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بیان کی اور ہم نے بھی طویل تسبیح بیان کی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، آپ نے تسبیح کیوں بیان کی؟ پھر آپ نے تکبیر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صالح بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے کشادہ کر دیا۔ ناظرین، اگر بال زیادہ گرنے لگے ہیں اور سر کے رگیں نظر آنے لگے ہیں تو مچھلی کے آئل والے کپسول لے کر 1 کپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دیں۔ اس سے بال گرنا رک جائے گے اور نئے آ جائے گے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ گھر کی چارپائیوں اور بیڈ وغیرہ پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں، اگر وہ کالے رنگ کی ہو تو یہ جلدی میلی نہیں ہوگی اور مکھیاں بھی نہیں بیٹھے گی۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کے کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے جوئے ڈال کر ابال لے اور اس تیل کو محفوظ کر کے رکھ لے۔ جب بھی زکام لگے تو پاؤں کے تلوں پر مالش کرے اور کمال دیکھے۔ کیلے اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پینے سے وزن بڑھتا ہے اور نیا خون بنتا ہے۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیونکاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ پیونکاری نہ کرو تو شاید تمہارے لیے بہتر ہو۔ انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے کسی معاملے کے بارے میں تمہیں حکم دو تو اس کی تعمیل کرو، اور جب میں اپنے رائے سے کسی چیز کے متعلق تمہیں کوئی حکم دو تو میں ایک انسان ہوں۔ ناظرین، جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر بہائے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ایلوویرا پانی میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائے، نشانات دور ہو جائے گے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ فرانسیسی کہاوت ہے کہ اس عورت سے ہوشیار رہو جو اپنی فضیلت کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس مرد سے جو اپنی دیانتداری کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں سپیول کا چلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہاتے وقت ہمارا دماغ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے؟ اس لیے کچھ لوگوں کو نہاتے وقت نئے نئے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دے، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔
حاملہ عورتیں حمل کے دوران سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، بچہ صحت مند پیدا ہوگا۔ کچا پھل کھانے سے انسان کا قد تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ سرسوں کے تیل کو پھنڈلیوں پر ملنے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔